السلام علیکم، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 79 زندگیاں اجاڑ دی۔ ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی۔ نئے منصوبوں سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ مہنگائی روکنے پر توجہ دی جائے۔ حکومت نے 40 سال کے شہریوں کے لیے کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کا عمل مربوط حکمت عملی کے تحت شروع کیا۔ حکومت پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 میں 49 تبدیلیاں کرنے کا اعلان کر دیا۔ بابر اعوان اور فواد چودھری کہتے ہیں انتخابی اصلاحات نہ ہوئیں تو آئینی اداروں پر عدم اطمینان کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ IMF نے سازش کی۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے کا بجلی ٹیرف میں اضافے کا مطالبہ ناجائز ہے۔ عدالت نے ریاست مخالف کیس میں لیگی رہنما جاوید لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ عدالت نے جاوید لطیف کو 7 مئی کو پیش کرنے کا حکم سنا دیا۔ حکومت نے نجی تعلیمی اداروں کی فیسوں میں کمی کر دی۔ اپریل اور مئی کی فیسوں میں 20% کمی کی جائے گی۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 12,34,180 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 24,300 ہو گئیں۔ کینیڈا میں غیر ملکی طلبہ پر پابندی لگائی جانے کا امکان ہے۔ بارڈر کراس کر کے انٹیریو میں داخل ہونے والوں کو 3 دن ہوٹل میں قرنطینہ کی تجویز۔ انٹیریو حکومت نے ویکسینیشن میں مزید توسیع کر دی۔ ماہرین کا ٹورنٹو میں بے گھر افراد کو ویکسین فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ٹورنٹو میں بے گھر افراد کی ویکسینیشن تقریباً 6 سے 8 ہفتوں میں کی جا سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے نئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ کینیڈین حکومت کو نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل المدتی وعدوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت کو جلد عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایرانی منجمد اثاثے جاری کرنے پر قیدیوں کے تبادلے کی خبروں پر امریکہ برطانیہ کی تردید۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایران میں قید اور لاپتہ امریکیوں کے کیسز پر آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ ایران میں قید اور لاپتہ امریکیوں کی واپسی تک آواز اٹھاتے رہیں گے۔ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ دوحہ میں افغانستان کے معاملے پر امریکہ، روس، چین اور پاکستان کے نمائندوں کے اجلاس۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے دوران امن کی کوششوں میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ امریکہ سے ایک اور طیارہ طبی سامان لے کر پہنچ گیا۔ بھارتی حکام کی جانب سے امریکہ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ یہ 2 دن کے عرصے میں ہندوستان آنے والا تیسرا طیارہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنرل سلیمانی سے متعلق لیک آڈیو پر معذرت کر لی۔ جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے کچھ الفاظ شامل تھے۔ ان کی جانب سے یہ بیان صدارتی انتخاب سے 2 ماہ قبل سامنے آیا۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 32,15,000 سے زائد اموات، 15,34,69,000 سے زائد افراد متاثر۔ بھارت میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بھارت میں 12ویں روز بھی 3 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ دیشا میری نہیں، میں اس کی عمر کا لگ رہا ہوں۔ فلم کی تیاری کے دوران اداکاروں کے گفتگو کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سلمان خان نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ فلم میں دونوں ہم عمر لگ رہے ہیں۔ پریانکا چوپڑا کی چندہ مہم 5 کروڑ کے قریب رقم جمع۔ فالوورز کو کورونا وائرس کی دوسری لہر سے ہونے والی تباہ کن صورتحال سے آگاہ کیا۔ کورونا سے متاثرہ بھارتی شہریوں کی مدد کی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر مزید 79 جانیں لے گئیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4,213 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,842 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 7,28,044 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا کی تیسری لہر سے تباہی جاری ہے۔ مہلک وائرس مزید 79 جانیں نکل گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 4,213 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 8,34,146 تک جا پہنچی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 87,953 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق 5,377 مریضوں کی حالت تشویشناک
تشویشناک ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کورونا سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 3,06,929 ہے۔ سندھ 2,85,626، خیبر پختونخوا 1,20,064 اور بلوچستان میں کرونا کیسز کی تعداد 22,620 ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مستقبل کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر ترقیاتی منصوبوں کی تشکیل کے ساتھ مہنگائی روکنے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آئندہ بجٹ اور ملک کی معیشت کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، شفقت محمود، اسد عمر، فواد چودھری، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد خان، صوبائی وزراء ہاشم جمع بخت، تیمور، سلیم جھگڑا اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مستقبل کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر ترقیاتی منصوبوں کی تشکیل کے ساتھ مہنگائی روکنے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ اجلاس میں آئندہ بجٹ کے حوالے سے پارٹی کی سینئر قیادت سے تجاویز طلب کی گئی، جبکہ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ترقیاتی بجٹ ہوگا، جس میں تمام تر توجہ شرح نمو میں اضافے پر ہوگی۔ ترقیاتی کاموں کو مزید تیز کر کے نئے منصوبوں کا آغاز کیا جائے گا، جس سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ GDP کا حجم بڑھے گا اور محصولات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت متاثر ہوئی ہے، تاہم حکومت کی جامع پالیسیوں کی بدولت ملک کی معیشت کا پہیہ رواں ہے۔ کورونا وبا اور حالیہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود اس سال اپریل میں محصولات کی شرح پچھلے سال سے تقریباً دگنی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو مہنگائی کو روکنے کے لیے بنائی گئی جامع حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ رواں سال 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ 90% حفاظتی دوا پاکستان خریدے گا۔ مفت اور عطیہ والی ویکسین پر انحصار کا تاثر غلط ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ 40 سال کے شہریوں کی کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ جون تک 1 کروڑ 90 لاکھ خوراکیں مل جائیں گی۔ اسلام آباد میں بریفنگ کے دوران قومی صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ رواں سال 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ 90% حفاظتی دوا پاکستان خریدے گا۔ مفت اور عطیہ والی ویکسین پر انحصار کا تاثر غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کا عمل مربوط حکمت عملی کے تحت شروع کیا۔ ویکسین بنانے والی کمپنی سے گزشتہ سال سے بات چیت جاری ہے۔ کئی ممالک نے کورونا ویکسین کی برآمد پر پابندی لگا رکھی ہے، تاہم اہداف حاصل کر لیں گے۔ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ اس موجودہ مشکل صورتحال میں جہاں دنیا بھر میں ویکسینز کی شارٹیج ہے، مانگنے والے زیادہ ہیں، پروڈکشن کم ہے، اس صورت میں بھی ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنی ویکسینیشن کو مہیا کرنے میں، خرید کرنے میں اور اس کو اپنے پاپولیشن کو لگانے میں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند ہفتے پاکستان کے لیے نازک ہیں، جس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں یومیہ کیسز 9 لاکھ سے تجاوز کر چکے، 1 سال سے زائد عرصے سے کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ وفاقی وزراء فواد چودھری اور بابر ایوان نے کہا ہے کہ پاکستان میں جدید دھاندلی کا طوفان 2013 میں اٹھا۔ 22 سیاسی جماعتوں نے اس کو RO کا الیکشن کہا، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کو خود بنانے والوں نے کہا ٹھیک نہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزراء فواد چودھری اور بابر اعوان نے الیکشن ایکٹ 2017 میں تبدیلیوں کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اصل معاملہ انتخاب اور اس کے نتائج پر اعتماد کا ہے۔ نون لیگ نے کہا RTS بیٹھا اور دھاندلی ہوئی۔ ہم نے حلقوں کی نشاندہی کا کہا، جو نہیں ہوئی۔ اپوزیشن کہتی ہے الیکشن کمیشن اصلاحات میں کردار ادا کرے، لیکن انتخابی اصلاحات پر بات کرنا نہیں چاہتی۔ وزیر اعظم نے الیکشن اصلاحات کے لیے براہ راست اپوزیشن کو دعوت دی۔ الیکٹورل ووٹنگ مشین سے الیکشن کا عمل شفاف اور تیز ہوگا، تاہم اپوزیشن نے ساری عمر پرچیوں کی سیاست کر کے اقتدار حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ تمام جو ہماری جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کریں اور انہیں کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ اصلاحات کریں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست ٹویٹ کی، براہ راست انہوں نے بیان جاری کیا کہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے۔
اب ہم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ اس موقع پر بابر ایوان کا کہنا تھا کہ دھاندلی کے الزامات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دو آپشنز ہیں کہ جیسا سسٹم چل رہا ہے چلنے دیں یا اس کو تبدیل کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے دوسرا راستہ اپنایا اور انتخابی نظام کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا، لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے لیے سیکشن 103 میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ماڈل دکھائیں گے جس کو وہ خود منتخب کریں۔ الیکٹرانک مشین ماڈل پی ٹی آئی نے نہیں بنائے بلکہ قومی اداروں نے بنائے ہیں۔ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 اس کو ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹیرف بڑھانے سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے کہا کہ گردشی قرضہ کم کریں گے لیکن ٹیرف بڑھانا سمجھ سے باہر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بجلی ٹیرف میں اس کا مطالبہ ناجائز ہے، معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا، ٹیرف بڑھانے سے کرپشن بڑھ رہی ہے۔ فاضل اللہ کموکا کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ جی ڈی پی گروتھ 5% تک نہ لے کر گئے تو 4 سالوں تک ملک کا اللہ حافظ ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی ٹیرف پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ماہ سے محصولات میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت کی بحالی اور استحکام کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے، نئے ٹیکسز کے بجائے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم معاشی پالیسی نہیں، چین، ترکی اور بھارت نے معاشی پالیسیوں میں تسلسل رکھا ہوا ہے۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ زراعت، صنعت، پرائس کنٹرول، ہاؤسنگ سیکٹر میں بہتری کی ضرورت ہے، صرف 0.25% ہاؤسنگ مارگیج ہے۔ ہاؤسنگ سیکٹر کی بحالی سے 20 دوسری صنعتوں کا پہیہ چلے گا۔ صحت اور تعلیم کے لیے بہت کم خرچ کیا جاتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام صوبوں کے محاصل کا 85% 9 بڑے شہروں پر خرچ ہوتا ہے۔ ڈیٹ مینجمنٹ کی ری پروفائلنگ کی ہے، حکومت جن اداروں کو نہیں چلا سکتی ان کی نجکاری کر دی جائے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے ریاست مخالف بیان کیس میں گرفتار پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن تک کی توسیع کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عدالت کی جانب سے ریاست مخالف بیان کیس میں گرفتار پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں 4 یوم کی توسیع کر دی گئی۔ پولیس نے میاں جاوید لطیف کو بختر بند گاڑی میں ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا اور عدالت سے مزید ریمانڈ دینے کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ جاوید لطیف کا پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ہے۔ میاں جاوید لطیف کے وکیل نے ریمانڈ میں توسیع اور پولیگرافک ٹیسٹ کی مخالفت کی اور کہا کہ بتایا جائے کہ ان کے موکل نے کس ادارے کے خلاف بات کی ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد جاوید لطیف کو 7 مئی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ سماعت کے بعد لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا تھا کہ جاوید لطیف کے خلاف کیس پی ٹی آئی کے کونسلر نے درج کرایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کراچی ضمن الیکشن کے تھیلے کھولے جائیں۔ خیال رہے کہ میاں جاوید لطیف کی پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکن بھی موجود تھے اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات تھی۔ کورونا کی تیسری لہر اور عوام کی پریشانی کے پیش نظر وفاقی وزارت تعلیم کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزارت تعلیم نے پرائیویٹ اداروں کی اپریل اور مئی کی فیسوں میں 20% کمی کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزارت تعلیم کی جانب سے پرائیویٹ اداروں کی اپریل اور مئی کی فیسوں میں 20% کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر اور عوام کی پریشانی کے پیش نظر وزارت تعلیم کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسوں میں 20% کمی کا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اپریل اور مئی کی فیسوں میں 20% کمی کی جائے گی، تاہم فیسوں میں کمی کا اطلاق 8,000 سے زیادہ فیسوں والے اداروں پر ہوگا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔